بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، صبح بخیر اور خوش آمدید مارننگ وتھ فرا میں. دعا امید یہی آپ جہاں کہیں ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ گزری ہو. صوفیاء کرام جو ہیں ان کا کلام، اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ ایک تو وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے. اسے کسی بھی دور میں کسی بھی عہد میں پڑھا جائے تو اس کے جو تقاضے ہیں اور اس کی جو ضرورتیں ہیں اور اس کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر وہ صادق آتا ہے. اور کسی بھی شعر کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو وہ کسی انسان کی ذاتی زندگی اور اس سے بڑھ کر کسی بھی فرد یا معاشرے کا جو ایک معاملات ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے یہ جو معاشرہ ہے جس میں رہ کر انہوں نے لکھا تھا، جس کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا، اس کے اوپر بہت زیادہ صادق آتا ہے. آج کل ہم نے ایک فیکٹر کے بارے میں بہت زیادہ سنا ہے، طالبان اور طالبانائزیشن، اور پھر اس میں جو ساری ہم نے جہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر جس طرح سے ہم نے دیکھا پورے ملک کو دہشت گردی کا شکار ہوتے ہوئے، اور پھر اس کے بارے میں ہم جیسے ڈویژنز کا شکار ہوئے اور جیسے ہمیں لگا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، کس نے کیا کیا، کیوں کیا، کس کے کہنے پہ کیا. ایک چند اشعار ہیں ابیات سلطان باہو کے، میں نے پڑھے تھے اور میں نے چاہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں اس زمانے میں جب ابھی اس طرح کا کوئی نام نہیں رکھا گیا تھا، جب اس طرح کا کوئی فیکٹر نہیں ایگزسٹ کرتا تھا، انہوں نے اس زمانے میں جو لکھا تھا وہ آج کل کے دور میں کتنا صادق آتا ہے. یعنی ان کی ابیات میں سے ایک جو ہے اس میں ہے، آپ نہ طالب ہیں کہیں دے لوکاں طالب کر دے ہو، چامن کھیپاں کر دے سیپاں کہر تو نہ ہی ڈر دے ہو، عشق مجازی تلکن بازی پیر اولے تر دے ہو، او شرمندہ حسن باہو اندر روز حشر دے ہو. مطلب اس کا یہ ہے کہ خود تو نہیں مانتے کسی بھی چیز کو، بھلے وہ اللہ ہے، رب ہے، اس کا کوئی بنایا ہوا قانون ہے، قرآن ہے، سنت ہے، خود انہوں نے وہ کرنا ہے جو ان کا اپنا دل، ان کی اپنی مرضی، ان کی اپنی جو مفادات ہیں اس کے مطابق ہو. لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ طالب ہو جائیں، وہ جو ہے وہ کسی ایک راستے، کسی ایک مسلک، کسی ایک مذہب، کسی ایک چیز جو ہے اس کے پیروکار ہو جائیں، جبکہ خود پیروکار بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پھر جو آگے انہوں نے کہا چاون کھیپاں کر دے سیپاں، آج کل یہ جو ایگریمنٹس ہیں نا، یہ جو پراکسی وارز ہیں، اس کو انہوں نے کتنے خوبصورت انداز میں، اگر آپ کا تعلق ہے زمینداری سے اور پنجاب بھی یا پھر کہیں بھی جو زمینداری کی جاتی ہے، تو یہ جو کھیپاں، یہ چاون کھیپاں پوری کی پوری فصل جو اٹھاتا ہے زمیندار، جب پوری کی پوری فصل اٹھا رہا ہوتا ہے نا، تو جو کمی ہوتا ہے، جو جس نے پورا سال یا کام کرنے والا یا جو بھی اس کے ساتھ معاون مددگار رہا ہوتا ہے، اس نے سارے سال کے پیچھے ایک ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے، اور ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو دانے دے گا سال کے، بھلے وہ کچھ دانے ہوں، پیسے ہوں، جو بھی اس نے اجرت مقرر کی ہوتی ہے، اور اس اجرت پہ وہ اس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، سرو کر رہا ہوتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خود طالب نہیں ہے، لوگوں سے ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو کھیتی ہوگی، ان کا جو منافع ہوگا، ان میں سے ان کا حصہ کتنا ہوگا، اپنا حصہ اٹھاتے ہیں اس میں سے. اور اس کے ساتھ عشق مجازی تلکن بازی، یعنی ایسے چیزوں ایسے کاموں کے پیچھے جو کہ دنیاوی ہیں، جس میں کوئی لانگ ٹرم ان کے مفادات نہیں ہے، یا جسے کہنا چاہیے روحانی کوئی ان میں مطلب نہیں ہے، غرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کنیکشن اور اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، دنیاوی نفع اور فائدے کے لیے یہ جو بھی کام کر رہے ہیں عشق مجازی کا، یہ بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا پھسلنی سی ڈھلوان ہے، جس کے اوپر یہ الٹے سیدھے پاؤں رکھتے ہوئے چلتے ہیں. اور او شرمندہ حسن باہو اندر روز حشر دے ہو، فیصلہ بھی انہوں نے ساتھ ہی سنا دیا کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ حشر کے دن ان کا جو حشر ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا. ہم اپنے مذہب سے، اپنے کلچر سے، اپنی ان خوبصورت باتوں سے کہیں بہت دور آگے نکل آئے. ہم آج کل کی ماڈرنزم، آج کل کی جو ہماری تیز رفتار زندگی ہے، اس میں ان باتوں کو فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں نا سیانے داکھیا، یہ جو خوبصورت اقوال ہیں، یہ دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آج کے دور کے لیے نہیں ہے. میں نے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ میں جب بھی پڑھتی ہوں، میں جب بھی یہ TTP فیکٹر اور باقی تمام چیزیں پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو میرے ذہن میں یہ اشعار جو ہیں چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وزڈم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک ایسی طاقت اور دولت ہے کہ جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کا فائدہ ہم اسی صورت میں اٹھا سکتے ہیں جب ہمارے اندر بھی یہ عقل مندی ہو کہ ہم عقل مند کو عقل مند جانیں اور سمجھیں، اس کو بات کرنے کا موقع اور جو ہے اسباب میسر ہوں، اور جو ہمیں بات سننے کو ملے اسے ہم قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. سو آل دا بیسٹ. اور آج کے پروگرام کی جو تفصیل ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے کچھ ہیلتھ کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، کیونکہ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے، صحت ہوگی تو ہم زندگی کے باقی تمام کام جو ہے وہ کر سکیں گے. اور اس میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ ایک ایسے ڈاکٹر صاحب ہیں جو آج شوگر اور اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی کا جو مسئلہ بہت زیادہ ہے اس سے جڑی بھی بہت ساری معلومات ہمارے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر جمال ظفر، پروفیسر ڈاکٹر جمال ظفر صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے ہماری گپ شپ اور ملاقات آج شو کا حصہ ہے. اس کے علاوہ آج جو ہم نے ایشو لائن اپ کیا ہے
یہ ایشو ایسا ہے کہ بڑا دکھ ہوتا ہے پاکستان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے. آج اگر آپ خبریں سن رہے ہیں تو سیالکوٹ سیکٹر پہ بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے, اور یہ سلسلہ یہ 2013 جو ہے اس میں یہ واقعات پیچھے 8 سال کی جو ہسٹری ہے اس میں سب سے زیادہ ہیں. اسے کہ اتنی جتنی ہماری اس وقت سرحدی جھڑپیں کہہ لیں یہاں پہ سرحدی واقعات ہو رہے ہیں, اتنے زیادہ تواتر کے ساتھ اور اتنی زیادہ شدت کے ساتھ پیچھے 8 سالوں میں یہ کارروائیاں نہیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے میڈیا میں اور اپنے لوگوں کا ٹرینڈ اور رجحان, تو ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان دوستی, پاکستان محبت کہیں پیچھے رہ گئی, اور ہم دوسروں کے جو مفادات, یہ ہوئی چاون کھیپاں کردے سیپاں, دوسروں کے جو منافع ہیں, دوسروں کے جو مفادات ہیں, اس میں ہم بڑے بڑھ چڑھ کے حصہ دار ہوتے ہیں. اور پاکستان کا جو میڈیا ہے خاص طور پہ اگر ڈسکس کیا جائے تو اس کا اس معاملے میں رول تھوڑا سا اس پہ سوالیہ نشان آتا ہے, تھوڑا سا نہیں بلکہ خاصا بڑا سوالیہ نشان آتا ہے. ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے اس مناسبت سے کہ آج سے ٹھیک ایک دن کے بعد یعنی اتوار 27 اکتوبر, آپ کو اس دن کی ریلیونس پتہ ہے؟ بدقسمتی سے بہت سارے لوگوں کو شاید یاد نہ ہو. 27 اکتوبر وہ دن ہے جس دن انڈیا کی فوج نے ایڈوانس کرتے ہوئے کشمیر پہ قبضہ کر لیا تھا. ایک ایسا قبضہ جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے, اور ایک ایسا قبضہ جس کے نتیجے میں وہاں انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے, وہاں خواتین کا ریپ ہوتا ہے, وہاں بچوں کو مارا پیٹا جاتا ہے, وہاں مائیں اپنے جوان بیٹوں کے جنازے اٹھانے, رونے, بیان کرنے پہ مجبور ہیں, جہاں پہ زندگی سے سکتی ہے, تڑپتی ہے, مفلوج ہے, لیکن اس کے باوجود کسی کے کان پہ جو نہیں ڈگتی. جتنی بھی اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں, جتنے بھی دعوے باتیں ہیں, وہ سب نظر انداز کیے جاتے ہیں. یہ تمام باتیں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, اس لیے کہ پاکستان کے لیے کوئی ایک دن مخصوص نہیں ہونا چاہیے, اور پاکستانیت کسی ایک مخصوص موسمی بخار کی طرح نہیں ہونی چاہیے کہ جس دن ہمیں لگے کہ آج تو ہو جائے اور کل اس کے لیے چونکہ اب موسم نہیں ہے تو آج ہم پاکستان کی نہیں کسی اور چیز کی بات کریں. ہم بات کریں گے آج اپنے کشمیر کی, اپنے کشمیری بھائیوں کی, ان کی جو خواہشات ہیں ان کی, اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم سب اس میں حصہ ڈالیں تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل سکے کہ ہم ساتھ ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کی اس جدوجہد میں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ان کا جو دیرینہ خواہش اور مطالبہ ہے ان کا حق ملے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکیں, اور یہ جو ناجائز قبضے اور تسلط کا یہ سلسلہ ہے اس سے آزادی ان کے نصیب میں آئے. آمین. اس حوالے سے ہم نے ایک پینل جو ہے وہ آرگنائز کیا, اور پینل میں آپ کی ملاقات جن لوگوں سے ہونے جا رہی ہے ان میں سب سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب ہوں گے, ڈیفنس اینالسٹ ہیں. ان دونوں اور چاروں اینگل جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا اس کے بارے میں تجزیہ کریں گے. احمد قریشی صاحب ہیں, سیکریٹری جنرل ہیں وائی ایف کے, اور اس کے ساتھ ساتھ کالمسٹ ہیں. سردار اسد اللہ خان ہمیں جوائن کریں گے جو کہ چیئرمین ہیں وائی ایف کے, اور تابش قیوم ہیں, یہ اینالسٹ ہیں اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. پی کے ایٹ سے ان کا تعلق ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک یہ بھی ایلیگیشن لگایا گیا تھا نا کہ پاکستان کی طرف سے 3 ایسے دخل انداز کر رہے تھے ٹیررسٹ جن کو کہ پکڑ لیا گیا. یہ گئے ہیں کشمیر کے اس علاقے میں, اور وہاں پر جس ایک شخص کو جس کو کہ بھارتی فوجی ڈکلیئر کری تھی کہ اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتے ہوئے مار دیا گیا, وہ زندہ موجود تھا. انہوں نے اسے انٹرویو کیا, اور بیچارہ جڑی بوٹیاں چننے والا بندہ تھا, اور اس انٹرویو کو جو کہ ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے اپلوڈ کیا ریفر کرتے ہوئے ہندوستان ٹائمز نے ڈسکس کیا, جبکہ ہمارے میڈیا نے کسی بھی ایسی چیز کو ڈسکس نہیں کیا ہے. بہت ساری اس طرح کی چیزیں اور باتیں جو ہیں آج ہم کرنے جا رہے ہیں, لیکن ہمیشہ کی طرح ایک بریک کے بعد. وہ یہ ہے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے, اس کے بارے میں تو آپ بات ہی نہ کریں, اور پاکستان ہمارے ساتھ اس بارے میں بات کرنے کی تو سوچے بھی نہیں, اور کسی تیسرے ملک کو تو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے درمیان کوئی ثالثی کا کردار ادا کرے, جبکہ یہ ایک کانفلکٹ کی صورت میں اقوام متحدہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے, مسئلے کے طور پر ایک ثالث آلریڈی وہاں پر ایگزسٹ کر رہا ہے. یہ تمام واقعات جو ہیں ان کا آغاز ہوا تھا آج سے ٹھیک ایک دن بعد یعنی 27 اکتوبر کو, جب انڈیا کی افواج نے پیش قدمی کرتے ہوئے کشمیر پہ قبضہ کر لیا تھا, اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی طویل اور سیاہ رات کا آغاز ہوا تھا جس کا اختتام آج تک نہیں ہوا. 1989 سے جو فیکٹس اینڈ فگرز کلیکٹ کیے گئے ہیں اس کے مطابق آج تک تقریباً 93,935 افراد جام شہادت نوش کر چکے ہیں. تقریباً 1,05,982 گھر جو ہیں وہ جلائے جا چکے ہیں, تباہ کیے جا چکے ہیں. تقریباً 1,74,061 بچے جو ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں, انہوں نے اپنے باپ اور باپ کی شفقت جو ہے وہ کھو دی ہے. تقریباً 10,065 خواتین جو ہیں ان کو ریپ کیا جا چکا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. تقریباً
772 خواتین جو ہیں یہ وہ ہیں جو کہ بیوہ ہو چکی ہیں، جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے ابھی. اور یہ وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو یاد رکھیے 1989 سے اب تک ہیں. روزانہ کوئی نہ کوئی ظلم کا، تشدد کا ایسا واقعہ ہوتا ہے جو کہ لرزہ خیز ہوتا ہے. یہاں پر ایک واقعہ ہم سن لیں اپنے ملک کے اندر، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے اور وہاں پر کتنے بچے، کتنی خواتین، کتنے لوگ اس اذیت سے گزرتے ہیں، جس پہ ہیومن رائٹس والے بات کرتے ہیں. اور اب تو بات کرتے کرتے خاموشی بھی لوگوں نے اختیار کر لی، جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے نہ صرف کسی بھی مسلمان کے لیے اور پاکستانی کے لیے، بلکہ ہر اس انسان کے لیے جو دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کہیں بھی انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور تشدد کا رویہ جو ہے وہ روانہ رکھا جائے. آج ہم اس پہ بات کریں گے اس یقین کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس سیاہ رات کا خاتمہ جو ہے وہ نصیب کرے اور کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے حصے میں وہ دن آزادی کا سورج طلوع ہو جس کی خواہش لیے وہ ایک مدت سے منتظر ہیں اور بے شمار قربانیاں جو ہیں وہ دے چکے ہیں. قربانیوں کا جب ذکر ہو تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا نام لیے بغیر یہ داستان مکمل نہیں ہوگی، اور خواتین نے اس میں بڑھ چڑھ کے اپنا کردار ادا کیا ہے. جس خاتون کا اب میں آپ کے ساتھ بات میں کروں گی ان کے ساتھ آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ آج میری ان سے بات ہونے جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی خاتون ہے جنہوں نے ساری زندگی جس طرح کی صحبتیں برداشت کی ہیں وہ برداشت کرنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا آج کل کی زندگی میں. 20 سال سے ان کے شوہر جو ہیں وہ قید میں ہیں، جیل میں ہیں انڈیا کی، کسی ایسے جرم پہ جو کہ ثابت نہیں ہو سکا آج تک، کوئی ان پہ الزام ثابت نہیں ہو سکا. لیکن اس کے باوجود جج جو نے برملا یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں زندہ اور تم یہاں سے بچ کے نہیں جا سکتے تھے. آج تک وہ کتنی دفعہ جیلوں میں گئی ہیں اور کتنی طرح کی اذیتیں انہوں نے برداشت کی ہیں ان بدنام جیلوں میں، جو کہ اپنے اس طرح کے بدنام زمانہ جو تشدد ہے اس کے لیے مشہور ہیں. اگر آپ وہ داستان سن لیں تو مجھے یقین ہے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اس کے باوجود سلام ہے عزم کے، ہمت کے اور جرت کے اس پیکر کو کہ انہوں نے آج تک اپنی وہ جو ایک ریزالو تھا اس کا سلسلہ قائم رکھا ہوا ہے اپنے ملک کے لیے. وہ آج بھی اسی عزم سے حوصلے سے بات کرتی ہیں. میرے ساتھ ہیں آسیہ اندرابی صاحبہ. السلام علیکم آپا جان، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بس اللہ کا فضل الحمدللہ. بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. اور میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کی زبان سے ہم سن سکیں کہ یہ جو سیاہ رات ہے اور ظلم و تشدد جس کا میں لفظوں میں ذکر کر پا رہی ہوں، آپ نے تو ساری زندگی نہ صرف خود سہا ہے بلکہ اپنے ارد گرد اپنے آپ کی تو اپنی اسسٹنٹ کے ساتھ جو سب کچھ ہوا اور بہت ساری خواتین اور بچوں اور لوگوں کے ساتھ. میں چاہوں گی آپ شیئر کریں سب لوگوں کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جو مسئلہ کشمیر کی نوعیت جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس لنگرنگ آن برابر 1947 سے لے کے آج تک جی، لیکن 47 سے پہلے بھی جب ہندوستان میں متحدہ ہندوستان میں تحریک اٹھی دو قومی نوعیت کی بنیاد پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، تو مطلب یہ اٹ واز ان ارلی مطلب 1931 سے دیکھ لیا آپ کشمیر میں ایک جوش جذبہ پیدا ہو گیا جب مسلم لیگ کے نام پہ ایک تحریک اٹھی اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوا کہ کشمیر میں مسلمز آف انڈیا ول بی گیون رائٹ کہ وہ مطلب ول چوز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. تو کشمیر میں ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا اور کشمیر کے گھر گھر کی آواز بن چکا تھا. ابھی 47 آیا نہیں تھا لیکن کشمیر کے گھر گھر میں بس یہی چرچا تھا کہ کشمیر پاکستان ہے، اب کشمیر پاکستان ہے. میرے اپنے بہت سے قریبی میرے اپنے والد صاحب جو ابھی دفن بھی ہیں پاکستان میں ہیں، وہ دفن میرے اپنے چاچا لوگ جو پاکستان میں دفن بھی ہیں. تو ہمارے خاندان کا تقریباً نصف حصہ ایسا ہے جو اس وقت بالکل سرگرم عمل تھے. تو مطلب ہمارے در دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. انشاءاللہ. اس کے بعد پھر اچانک 1947 میں جی میں چاہ رہی تھی کہ ہم بات کو تھوڑا سا آج کل یہ جو ان تمام پرسپیکٹو میں آپ نے جو قربانیاں دیں کشمیر کے اندر جو مظالم کا سلسلہ ہے، اس کے بعد اب جب آپ سنتی ہیں کشمیر اٹوٹ ٹنگ ہے اور یہ تو بھارت کا نہ جدا ہو پانے والا ایک ایسا حصہ ہے جس کے بارے میں آپ بات بھی نہ کریں، اور جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان فنڈ کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، یہ کوئی کشمیریوں کی نہیں ہے آواز. برائے مہربانی اس بارے میں ذرا دنیا کو بتائیے گا، ہمیں بتائیے گا. دیکھیے وہی تو میں کہنے جا رہی تھی اصل میں کہ یہ مطلب اس کے تاریخی پس منظر میں جب ہم جائیں تو ہم دیکھ لیں گے کہ بھارت کا یہ کہنا منموہن سنگھ نے جو حال ہی میں مشرف صاحب کے ساتھ ملاقات کے دوران بھی کہا
اور انہوں نے بڑی جرائد سے کہا کہ کشمیر از این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا، یہ ہندوستان کا انہیں بالکل ایک اٹوٹ انگ ہے. تو اس چیز کو لے کے تاریخی اگر آپ پس منظر میں اس کو دیکھیں کہ یہ مجھے لگتا ہے یہ پوری یعنی ملینم کا سب سے بڑا یعنی ایک ایسا جھوٹ ہے جس جھوٹ کی کوئی ٹانگیں نہیں ہے. اگر کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہوتا تو کشمیر میں 8 لاکھ فوجیں کیا کر رہی ہیں؟ پھر ہندوستان کی 8 لاکھ قابض افواج کیا کر رہے ہیں ہمارے کشمیر میں بیٹھ کے؟ ہماری گلی گلی کوچوں میں کیوں انڈین فوج کے بینکرز بنے ہوئے ہیں؟ اگر کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے، کیوں 15 اگست کو یہاں پہ جو یوم آزادی ہند ہے، کیوں اس دن یہاں پہ بلیک یعنی یوم سیاہ ہوتا ہے؟ کیوں اس دن یہاں پہ سول کرفیو ہوتا ہے؟ کیوں اس دن یہاں پہ کشمیروں کے لیے سانس لینا تک دشوار ہے؟ کیوں 14 اگست کو یوم آزادی پاکستان کیوں اس دن یہاں گلی گلی کوچوں کوچوں میں سبز پر ہلالی پرچم لہرائے جاتے ہیں؟ کیوں اس دن ہمارے بچوں کو گولیوں سے بھون ڈالا جاتا ہے؟ Nobody is allowed to go outside تاکہ جمع ہو کے شاید یوم پاکستان نہ منائے. بہت بہت شکریہ آپا جان. منموہن سنگھ کہہ رہے ہیں تو ان سے کہہ دیجیے کہ آپ ایک ہی دن نہیں 1 گھنٹے اپنی فوجیوں کو بلائیے واپس، تب جا کے دیکھ لیجیے کیا کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے. بہت شکریہ دختران ملت کی آواز میرا خیال ہے ساری دنیا نے سن لی کہ 1 گھنٹے کے لیے ذرا اپنی فوجوں کو بلا لیں اور پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کا اٹوٹ انگ ہے یا نہیں ہے. آج اس بارے میں جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس میں ہمارے پاس جو مہمان موجود ہیں ان کا آپ سے تعارف کرواؤں گی، لیکن اس سے پہلے ایک بریک اور ہم سننے جا رہے ہیں خبروں کے بعد ہو رہی ہے آپ سے ملاقات. جناب خوش آمدید اور صبح بخیر. یوم سیاہ کشمیر کی تحریک آزادی کے آغاز کا دن بھی اور کشمیر کے تسلط کا دن بھی، جس دن کے 27 اکتوبر کو بھارتی افواج نے کشمیر پر قبضہ کیا تھا. آج کل جو حالات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سب کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے جس پینل پہ کو یہاں پہ دعوت دی ہے ان کا آپ سے تعارف کرواتی ہوں. سب سے پہلے میرے ساتھ ہیں احمد قریشی. السلام علیکم احمد، کیسے ہیں آپ؟ سیکریٹری جنرل ہیں آپ YFK کے، اور YFK سب لوگ شاید جانتے ہوں یہ ایک ایسا فورم ہے یوتھ کا جو کہ کشمیر کے لیے آواز بلند کر رہا ہے اور کشمیر کے بارے میں بات کر رہا ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں لیفٹی جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب. السلام علیکم سر، آپ ڈیفینس اینالسٹ ہیں اور بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے. ہمارے پاس اسی طرح سے YFK سے تعلق سردار اسد اللہ صاحب جو کہ چیئرمین ہیں YFK کے. السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. اور تابش ہمارے ساتھ ہیں، تابش قیوم اینالسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. PKK سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں سر آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گی. کشمیر کے مسئلے کا بھی ہم نے ذکر کیا اور ابھی ہم نے یہ ریفر بھی کیا کہ منموہن صاحب اور نواز شریف کی ملاقات کے دوران میں کس طرح سے کشمیر کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ گرم سرد ہوا، انہوں نے بات کرنے سے انکار کیا. سلمان خورشید صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں اور سرحدی جو جھڑپیں اور واقعات ہیں یہ مسلسل ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو بھارت کا جو رویہ ہے وہ خاصی ہٹ دھرمی کا اور خاصا چیزوں اور معاملات کے اوپر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پوری دنیا میں پاکستان کو ایپی سینٹر آف ٹیررسٹ کہتا ہے دھڑلے سے، اور اس کو کامیاب بھی ہے اپنی اس چیز کو ثابت کرنے میں. جی اس میں تو کوئی شک نہیں. دیکھیے یہی تو انڈیا کا کمال ہے ایک طریقے سے کہ ظلم بھی کرتے ہیں، فوج بھی رکھی ہوئی ہے، ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ انسانی حقوق کس طریقے سے پامال ہو رہے ہیں. اور کشمیر کے ساتھ انہوں نے جس قسم کی زیادتیاں کی ہیں اور ابھی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہاں اتنی بڑی فوج ہے اس کے بغیر وہاں ایک دن بھی امن نہیں رکھ سکتے. اس کے باوجود جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ اس چیز کو ماننے تیار نہیں ہے اور یہ کہتی ہے کہ انڈیا سب سے بڑی جمہوریت ہے، انڈیا میں کی تعریف پہ تعریف ہوتی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا ایک ان کے لیے بہت بڑا مارکیٹ ہے اور جو مغربی دنیا ہے اور خاص طور سے امریکہ اس کا وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو ظلم ہو رہا ہے وہ ان سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، چونکہ اور وہ جو دہشت گردی وہاں ہے اور انتہا پسندی ہے ان کی افواج کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک لوکلائزڈ ہے، اس سے ہمیں کوئی قسم کا خطرہ نہیں ہے. تو اس لیے اپنے وہ مفاد دیکھ کر وہ آنکھیں تمام بند کر لیتے ہیں. تو دنیا میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مفادات اور دوسرے ہیں کہ اقدار، یعنی انٹرسٹ اور ویلیوز. جب امریکہ دیکھتا ہے کہ ہمارے مفادات جو ہیں یا مغربی دنیا یا چین بھی یا آپ نے دیکھا کہ روس بھی جب یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے مفاد جو ہیں انڈیا میں ہیں
تو وہ پھر اپنی زبان بند کر لیتے ہیں. سر وہ تو کر لیتے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا میڈیا ہے، جو انٹرنیشنل ایمنسٹی ہے، یہ دوسرے جو ادارے ہیں، وہ کیوں دنیا کا ضمیر نہیں اجاگر کرتے؟ بالکل صحیح سوال ہے، لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ بات کرنے کے ساتھ ساتھ ذرا اپنے میڈیا پہ بھی نظر دوڑا لیں. آپ مطمئن ہیں وہ جس طرح سے ہمارا میڈیا ان تمام واقعات کو کور کرتا ہے؟ ابھی پچھلے دن آپ کو یاد ہو، ابھی بلکہ جنرل وی کے سنگھ کی جو ایک رپورٹ آئی ہے جنہوں نے اوپنلی ڈکلیئر کیا ہے، اور یہ ان کی اپنی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں سامنے آئی ہے کہ ہاں ہم افغانستان میں سیپریٹسٹ جو ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. کشمیری رہنماؤں کی خاموشی بھی خریدی ہے ہم نے، جس کے نتیجے میں کشمیر کے جو جدوجہد وہ اتنی التوا کا شکار ہوئی ہے. ہاں ہم پاکستان میں ہم نے ایک بنائی تھی پوری فورس، وہ ہم کام کرتے رہے. کسی نے اس کو تو آبجیکٹ نہیں کیا، کسی نے اس پہ تو بات نہیں کی. اپنوں کی خاموشی کو اور اپنوں کی اس رویے کو آپ کیا نام دیتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں پاکستان کا جو رویہ اس وقت ہے اور کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی کوشش تھی کہ ایک سیاسی طریقے سے معاملات کو حل کیا جائے. اور آپ نے دیکھا، جیسے آپ نے بڑا اس کا اچھا ذکر کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں ابھی بھی ٹنگ ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آپ اگر ان کی بات سنیں تو وہ کہیں گے ہم کشمیر پر بھی بات کرنے تیار ہیں، لیکن اسی کے ساتھ دوسرا جو جملہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ ہے اور اس میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی. تو پھر اگر بات چیت نہیں ہوگی تو پھر بات چیت کس چیز کے لیے آپ کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت جو اسٹیٹس کو ہے اگر اس کو آپ ماننے تیار ہیں تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. بالکل صحیح. اچھا، اب ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کشمیر دے دیجئے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو کشمیریوں کی آواز ہے وہ آپ سنیں اور آپ اقوام متحدہ، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب حالات بدل گئے ہیں تو کوئی اور طریقے کا نکالیں اور اس کا حل نکالیں. تو پاکستان نے تو بے انتہا لچک بھی دکھائی ہے، اور آپ کو پتا ہے پاکستان کے چونکہ اندرونی حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے، اس سے میرے خیال میں انڈیا نے بہت فائدہ اٹھایا اور مسلسل فائدہ اٹھا رہا ہے. اور جب تک پاکستان اندرونی لحاظ سے مضبوط نہیں ہوتا، اس کے اور دنیا کے پاس آگے بڑھ کر اقتصادی اور معاشی امداد کا ہاتھ نہیں مسلسل جس طریقے سے بڑھاتا رہتا ہے اور ان کے اوپر انحصار رہتا ہے، تو آپ دیکھیں ہماری آواز کبھی نہیں سنی جائے گی، نہ کشمیریوں کی آواز. جب تک پاکستان مضبوط نہیں ہوگا اندرونی لحاظ سے، آپ دیکھیں گے کہ کشمیری بھی اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتے چلے جائیں. بالکل صحیح. وہی سر پھوڑتی پھرتی ہے نادا، فریاد جو در در جاتی ہے. دنیا فریاد کی شاید اتنی اس کے اوپر نہیں نظر رکھتی. ایسے صاحب چیئرمین ہونے کی حیثیت سے وائف کے، آپ بتائیے گا، ابھی جو لیفٹیننٹ جنرل صاحب نے ہمیں باتیں بتائیں، طلعت صاحب نے. جی میں تھوڑا سا اس میں اور کچھ چیزیں ایڈ کروں گا. ایک تو ریسنٹلی یہ فیکٹ ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں یہ وار آن ٹیررزم کی وجہ سے کچھ چیزیں جو یہاں پہ ہمارے اس ریجن میں کچھ چینج ہوئی ہیں، اس کا سب سے زیادہ فائدہ انڈیا نے اٹھایا، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان میں ذاتی طور پہ بینگ کشمیری یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی اس تحریک کو ہوا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو لوگ اس فیلڈ میں پہلے کام کرتے رہے ہیں، جو جدوجہد کرتے رہے ہیں، ان کو بالکل ہی اگنور کر دیا گیا. میڈیا کی جہاں تک آپ نے بات کی، اس پہ میں بڑا کچھ ایونٹس یہ لاسٹ جو آپ نے کوٹ کی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ، آپ یہ دیکھیں ہمارے ارد گرد ٹائم ہو رہتے ہیں، ایک کراچی یا لاہور میں کوئی بچی گر گئی، اس کا ایک پورا میڈیا آپ کا ایک اس انسیڈنٹ کو لے کے، اور میرا خیال ہے فار آرز اینڈ آرز اس پہ آپ کو ڈسکشنز کرتے ہیں. سکندر یہاں پر آگے تھے تو کیسے ڈسکشن؟ بالکل ایسے ہی ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ اکراس ایل او سی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے. کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، لوگ کتنا سفر کر رہے ہیں، کتنے لوگوں نے اٹراسٹیز سفر کی ہیں، اس پہ کچھ نہیں ہوا. اور میڈیا کے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ دیکھیں بفور یہ جو جنرل اسمبلی میں میٹنگ ہوئی ہے، ایڈریسز ہوئے ہیں، دونوں پرائم منسٹرز نے ایڈریسز کیے ہیں. اس سے پہلے انڈین فارن منسٹر کا جو ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ جی آپ کو کشمیر کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ تھی، اس کو آپ دیکھیں کہ کس کانٹیکسٹ میں لیا گیا. پھر آپ ایل او سی کی وائلیشنز دیکھیں، میرا خیال ہے اس سال 200 سے زیادہ وائلیشنز اس ریسنٹ پاسٹ میں ہو گئی. بالکل. لیکن ہمارا سٹانس پرابلی میں ذاتی طور پہ یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ کچھ امن کی آشا والا جو ایک ہم نے وہ چیپٹر کھولا ہوا ہے، اس پہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کراس ایل او سی یا جو کشمیری قوم نے جو قربانیاں دی ہیں، آپ نے خود جو اپنی پوری اسٹیٹسٹکس ہمیں بتائی ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ اتنے لوگوں کی قربانیوں کے بعد آج کیا ہے، ہمیں اس سے ملا کچھ نہیں ہے. بالکل. اس کے برعکس آپ دیکھیں ایسٹ تیمور کو آپ لے لیں.
کتنے شارٹ ٹائم میں اس پہ کام ہوا ہے, انٹرنیشنلی پورا انٹرنیشنلی اس پہ لابنگ ہوئی ہے, اور کتنے شارٹ ٹائم میں اس کا آپ کا بالکل صحیح. اچھا میں آپ سے احمد ڈسکس کرنا چاہوں گی, یہ انڈیا 1950s تک سٹیٹمنٹس دے رہا ہے کہ ہاں جی ہم مانتے ہیں, جو کشمیری عوام کہیں گے ماننے کے لیے تیار ہیں, اور اب آ کے ان کا سٹانس چینج ہے, یہ اکثر وہ کہہ رہے ہیں اٹو ٹنگ ہے, اس پہ بات نہ کریں. ٹھیک ہے, ہم 50s تک 60s تک 70s تک یہ کہتے رہے ہیں کشمیریوں کے ہم ساتھ ہیں, ہم ان کی جدوجہد میں ساتھ ہیں. آج ہم سب اس پہ بھی اپولوجیٹک نظر آتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم کشمیر میں کیا انٹرسٹ ہے ہمارا, کشمیر میں دوستی کر لیں, کشمیر اہم ہے کہ دوستی اہم ہے. یہ جو چینج آیا ہے ان کی طرف اور جو چینج آیا ہے ہماری طرف, یہ دونوں چینج بڑے زومانی ہیں. میں چاہ رہی ہوں اس کو تھوڑا سا اینالائز کریں آپ. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم نے میرے خیال میں ہم سب سے جو بڑی ویکنس ہے ہمارے اندر وہ یہی ہے کہ ہم نے یہ جو اپولوجیٹک رویہ اختیار کر لیا تھا کشمیر کے اوپر. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ 2007 کے شروع میں ایک دوستی فرینڈشپ کی ٹرین جو ہے وہ بھارتی کیپٹل سے پاکستان واپس آ رہی ہوتی ہے. اس میں پاکستانی باشندے ہوتے ہیں, 50 پاکستانی باشندوں کو قتل کیا جاتا ہے, کولڈ بلڈڈ مرڈر, ان کو بلاسٹ کر کے, اور وہ جل جاتے ہیں. اور اس پہ اس وقت ہماری حکومت جو ہے وہ بالکل نہیں بولتی, بلکہ ایک منسٹر جو بولتا ہے اس پہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, اتفاق سے وہ انفارمیشن منسٹر ہوتا ہے, تو اسے ریموو کر کے جو ہے سڈنلی کوئی ریلوے منسٹر, کیونکہ انڈینز بڑے ناراض ہیں, اور وہ جو بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس میں وہ بڑے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہمارے خلاف بول رہے ہیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے اس نے ہمیں بڑا ہرٹ کیا ہے. اور یہ ابھی جنرل صاحب نے بہت اچھی بات کی, اسد صاحب نے بھی بات کی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل سرکمسٹانسز انوائرمنٹ ہے, لیکن اس سے پہلے کہ انٹرنیشنل میڈیا یا ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز بولیں, ہمیں بولنا چاہیے. ہم یہ بھولتے ہیں کہ فرسٹ جب ہم بولیں گے تو کوئی دوسرا بھی اٹینشن پے کرے گا, اور وہ بھی پھر سوچیں گے کہ ہم بھی کچھ اس پہ کریں, کیونکہ یہ اتنے سارے لوگ ہیں. اب ہم آپ کو پتہ ہے 3 دن بعد جو ہے اسلام آباد کے اندر ایک بلیک ڈے, کشمیر بلیک ڈے ڈیمونسٹریشن ہونے جا رہی ہے, جو ٹوٹلی یوتھ, پاکستانی یوتھ اور کشمیری یوتھ آرگنائز کر رہے ہیں. اور آپ فرام میں بہت ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, لیکن کل بھی اور پرسوں بھی یوتھ سارے ہم میٹنگز کر رہے تھے, اور پولیٹیکل پارٹیز کے جو یوتھ ونگز ہیں اور وہ کتنے پیشنیٹ ہے اس کے بارے میں کہ یہ نیشنل کاز ہے, ہم تو اپنی پارٹیز کا نام بھی اس میں نہیں لے کر آئیں گے, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس میں ہم آگے بڑھیں. تو یہ لوگوں میں جذبہ ہے. انفارچونیٹلی وہی ایشو ہے کہ جو ہمارے میڈیا لیول اور پولیٹیکل لیول کے اوپر وہ جو معذرت خانہ رویہ جو ہے وہ چیز آگئی ہے, یہ بڑا زمانی ہے. اور میں ہمارے پاس ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہوئے ہیں PKKH کے, یہ ایک ایسی آپ کے لیے میڈیا ہاؤس ہے. انڈیا نے یہ جو تمام ایکوزیشنز کے 3 ایسے لوگ جنہوں نے سرحد پار کی اور ان کو ہم نے مار دیا ہے, اور یہ دہشت گرد تھے, اور ان کے عزائم یہ تھے کہ ہمارے ملک میں آ کے دہشت گردی پھیلائیں گے, انہوں نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا, یا وہاں گئے کشمیر میں جا کر ان میں سے ایک شخص جو کہ بچ گیا تھا اور اس کو نہیں مارا تھا انڈیا کی افواج نے, اس کا انہوں نے انٹرویو کیا. تابش میرے ساتھ ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ اور مہربانی. پہلے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے, اور کہ جس طرح سے آپ نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا. آپ کو بہت بڑا چینل نہیں ہے, لوگ تو اجمل قصاب کا گھر اور اس کی والدہ سے ملوانے کے لیے اس کے گاؤں چلے جاتے ہیں, لیکن یہاں پر ان کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہوتے, ہمت بھی نہیں ہوتی, اور میرا خیال ہے کہ سوچ بھی نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کے معاملات کو بھی انویسٹیگیٹ کر لیں. تو آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا تھا کہ آپ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا؟ بیسیکلی ایک پورے سال سے اگر آپ اس سال کو اینالائز کریں تو انڈیا نے LOC کو بہت زیادہ فوکس کر کے جو ہے وہ ایکوزیشنز پاکستان کی طرف لگائی ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے فورسز کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں اور اس طرح کے واقعات اور انفلٹریشن ہو رہی ہیں. اس کو لارجر کینوس پہ آپ دیکھیں تو یہ پوسٹ افغان وڈرال سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر اپرائزنگ جو ہے وہ دوبارہ سے 90s کی طرح یہاں پہ بڑھی گئی, ایک آبویس فیکٹ ہے. تو اس کے بعد لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ انڈیا نے کاؤنٹر انفلٹریشن میجرز جو بارڈر پہ لیے ہیں وہ اس کے اوپر دنیا بھر کی ٹیکنالوجی انہوں نے لگائی ہے, فینسز, سینسرز, اور اس کے اوپر سرویلنس ڈرونز باقاعدہ ریسنٹ رپورٹس ہیں کہ وہ استعمال کر رہے ہیں. اچھا. تو ایسی صورتحال کے اندر پھر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں پہ انفلٹریشنز ہو رہی ہیں. تو اس سے پہلے ایک پیٹرن ہم نے دیکھا ہے کہ انڈین میڈیا پلس انڈین ملٹری دیئر از اے نیکسس بٹوین بوتھ. ٹھیک ہے. اور جب تھوڑا بہت ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تو لاہور ٹریڈرز کو انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ ٹیررسٹ ہیں, ممبئی میں کوئی اٹیک کرنے والے ہیں, تو پتہ چلا کہ جی وہ لاہور کے موبائل مارکیٹ کے لوگ تھے. اسی طرح منظر امام صاحب MQM کے جو سلین MP ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا کہتے ہیں ٹیررسٹ ہیں, اور بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ تو ایک سیاسی پارٹی کے MP ہیں پاکستان کے اندر. تو یہ ایک واضح سا ایک پیٹرن تھا جس کو ہم نے یہ سوچا کہ اس ایشو کو جو کہ کیرن میں
اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ نواز شریف صاحب اور پرائم منسٹر منموہن سنگھ جو ہیں وہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ان کے ہیڈ کوارٹرز میں ان کی ملاقات تھی اور انڈیا ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ڈپلومیٹک لیولز پر اور میڈیا کے لیولز پر پاکستان کو پریشرائز کرے کشمیر کے ایشو پر، ٹیررسٹ ڈکلیئر کرے اور سپورٹر اور یعنی ایپی سینٹر آف ٹیررزم ڈکلیئر کرے. تو یہ وہی کوشش تھی اور اس پر یعنی وہی کارگل طرح کی کنفیوژن کریٹ کی گئی کہ پاکستان ملٹری از ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ از ناٹ نون بائی دا سول گورنمنٹ. ٹھیک ہے. تو اب جا کے یعنی کیرن کے اندر ان کے سروسز چیف پرائم منسٹر سے ملے. اچھا میں چاہ رہی تھی اس کو ذرا جتنا ہم جلدی میں بتا سکیں تیزی کے ساتھ. میں اس میں پھر ہوا یہ کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس ایشو کو انویسٹیگیٹ کریں اور کیرن دودھنیال سیکٹر جو بنتا ہے LOC کے اوپر وہاں پہ ہم گئے. ہمیں یہ پتا چلا کہ کچھ سویلینز وہاں سے ابڈکٹ ہوئے ہیں اور وہ اس میں سے ایک بچ کر آیا، اس کو انڈین آرمی لے جا رہی تھی اپنے ساتھ. صحیح. تو جب ہم جا کے اس سے ملے، کبیر بٹ اس کا نام تھا اور یہ 2 تاریخ کا واقعہ ہے. 4 تاریخ کو ایک کیرن کے پولیس اسٹیشن میں انہوں نے FIR درج کی کہ 2 ملیٹنٹس مارے گئے. تو یہ باقاعدہ ان کی آرمی نے شو کیا کہ جی ملیٹنٹس سے، اور بعد میں وہ پروف نہیں کر سکے بلکہ یہ شخص جو تھا جو بچ کر آیا پاکستانی تھا، کشمیری تھا اور یہ وہاں پہ جڑی بوٹیاں جمع کرنے گیا. اچھا ہم یہ دکھائیں گے فوٹیج اس آپ کو بتاتے ہوئے کہ یہ جو رپورٹ ہے اس کو ریفر کرتے ہوئے ہندوز نے بھی اور ہندوستان ٹائمز نے بھی اس کو مینشن کیا ہے، لیکن آپ کو پاکستان کے کسی اخبار میں، پاکستان کے کسی چینل میں، پاکستان کے کسی موقر جریدے میں، کسی معتبر پروگرام میں، کسی محترم اینکر سے یہ باتیں نہیں سننے کو ملی ہوں گی جو ایک سوالیہ نشان ہے پاکستان کے آزاد میڈیا کے کردار پر. یہ کبیر بٹ صاحب کے کامنٹس ہیں، یہ میں آپ کو سنوانے جا رہی ہوں. میرا تعلق ہے کبیر بٹ، میرا نام ہے سر. بور پہن کا رہنے والا ہوں، پار بور بالا کا سر. تو جڑیاں بوٹیاں ہم نکالنے کو یہ وہ اس کا مزدوری ہے. میں نے گھاس کاٹ رہے ہیں، کسی کے ساتھ دیہڑی لگا رہے ہیں اور یہ مزدوری ہماری ہے سر. فرید ملک، فرید بٹ اور آپ جی کیا کرنے اس دن گئے تھے؟ کیا واقعہ ہوا تھا اس کے سر؟ اس دن ہم واقعی یہ ہوا سر کہ ہم لوگ چلے گئے جڑی نکالنے کے لیے، جڑیاں بوٹیاں. ہمارا بھائی ایک کزن ہے طارق ملک اس کا نام ہے، اس کا ٹھیکہ ہے سر. ادھر ہم اس کی جڑی بوٹیاں اس نے کہا چلے گئے ہم لوگ سب جڑی نکالنے کو اوپر. سر بیکیں ہماری ہیں تو ہم سر 2 تاریخ کو صبح کے ٹائم اٹھے گھر سے، چلے گئے اوپر سر. بیک میں جا کے شام کو بیگ میں رہے سر. صبح کے ٹائم اٹھ کر ہم 2 کی کوئی ادھر سے گئے، 3 کی صبح اٹھ کر چلے گئے سر. ہم نے ناشتہ کر کے 6 بجے کا ٹائم تھا سر. چلے گئے جس وقت جا کے ادھر جنگل میں پہنچے، جڑیاں نکالنے شروع کیا سر. آگے جاتے جاتے ایک جگہ پہ ہم پہنچے جہاں پہ بارڈر تھی سر. بارڈر کے سائڈ پہ اس سائڈ پہ سر یہ ہوا کہ ہمیں انڈیا آرمی نے چھاپا لگا دیا سر. تو میرے ماموں تھوڑے میرے سے آگے تھے اور میں تھوڑا پیچھے تھا. تو اتنے میں انہوں نے جو کیا ہے نا ہینڈز اپ کہا اور پکڑ لیا. ان کو پکڑنے کے بعد ان کو پکڑا، پھر میرے کو پکڑا، پھر ان کو اس سے سیدھا اوپر لے کے ایک بہت بڑا میدانی علاقہ ہے وہاں سے چلے گئے اور میرے کو تھوڑی جھاڑیوں میں تھی تو جھاڑیوں میں لے کے جا رہے تھے صاحب. تو میں نے کیا کیا، میرے پاس 2 بندے تھے، ان کے پاس کوئی ویپن نہیں تھی، تو صرف وہ وردی میں تھے. ان کی وہ مندی اور بد شکلی وردی تھی، دیکھنے کی قابل ہی نہیں تھی. تو انہوں نے میرے کو گرفت کیا اور میرے رسی سے لپیٹنے کے بعد پھر مجھے لے کے گئے اوپر. جب تھوڑا سا مجھے اوپر چلے کر گئے میں نے دیکھا کہ یہاں سے نیچے بہت بڑی پہاڑی تھی صاحب. تو میں نے اس پہاڑی سے اپنی جان بچانے کی خاطر میں نے وہاں سے نیچے سارے کلٹی لگائی اور کافی نیچے گر کر میں اپنے ایریے میں چلا گیا صاحب. تو یہ میری آنکھ کو زخم ہے، ادھر میں زخمی ہوں بالکل، یہ میرا پاؤں زخمی ہے، یہ ٹانگیں وغیرہ صاحب. تو یہ بات ہے صاحب. یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں انڈین میڈیا نے یہ ایک دھوم مچائی تھی کہ پاکستان کی طرف سے کچھ دہشت گرد جو ہیں انہوں نے سرحد پار کی اور وہ داخل ہو رہے تھے اور ان کا مضموم ان کے ارادے تھے اور ان کا نشانہ جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار کرنا تھا. یہ شخص اپنے حلیے، وضاحت، باتوں، اطوار کسی بھی طرح سے اگر آپ کو دہشت گرد لگتا ہو تو لگتا ہو، میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو دہشت گرد نہیں لگتا. لیکن سر جو تابش نے ابھی جملے میں ایک بات کی کہ نیکسس ہے میڈیا کا اور انڈین آرمی کا، ہمارے یہاں پر معاملہ ریورس ہے. ہمارے یہاں پر میڈیا ہر وقت یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز یا پھر پاکستان آرمی جو ہے از the biggest threat to actually پاکستان. یہ جو ایک صورتحال ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے اور یہی ایکچولی اس ملک کا المیہ بھی ہے کہ آپ اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے اور کیا آپ کا انالیسز ہے کہ کیسے ہم اس صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں؟ میرا خیال میں اس کا ایک پس منظر ہے اور وہ پس منظر یہ ہے پاکستان کی کمزوری کا کہ پاکستان میں جو سول ملٹری تعلقات ہیں وہ بڑے متوازن نہیں رہے ہیں.
جی. اور چونکہ ان بیلنسڈ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اپنی فوج نے کافی حکومت کی ہے، حکمرانی کی ہے، اس کی وجہ سے بعض دفعہ ملک میں بددلی ہوئی ہے. اور چونکہ بددلی ہوئی ہے تو وہ اس کا جو مضر اثرات ہیں وہ کشمیر پہ بھی پڑے ہیں، پورے پاکستان پر بھی ہوئے ہیں، ہر ادارے پر اس کا نقصان ہوا ہے. تو اب چونکہ ایک جمہوریت آئی ہے، پہلے بھی تھی حالانکہ کمزور ہے لیکن پھر بھی جمہوریت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جمہوریت کا تسلسل چلے گا اور پاکستان کے ادارے مضبوط ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں ہوگا یہ کہ جو میڈیا ہے اور حکومت کے تعلقات جو ہیں وہ بہت بہتر ہوں گے اور ایک دوسرے پر اعتماد بڑھے گا. اور آپ نے بالکل بجا کہا کہ انڈیا کی جو میڈیا ہے وہ 100% جو گورنمنٹ کا نیریٹو ہوتا ہے وہ تمام میڈیا جو ہے وہ اس کی حمایت کرتا ہے. اور اس کے بالکل برعکس پاکستان میں ہر میڈیا کا اپنا ہی ایک ایجنڈا اور اوپینین ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میڈیا جو ہے کمرشلائز بہت زیادہ ہو گیا ہے اور کمرشلائزیشن میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا سے تعلقات اگر اچھے ہوں تو انڈیا کا مارکیٹ بہت بڑا ہے اور اس لیے ہمیں یہ جو امن کی آشا وغیرہ جو ہے یہ زیادہ تر اسی کا ایک نتیجہ ہے. اس کے اور بھی بہت زیادہ وجوہات ہیں جو کہ ہم سب شاید ان سے واقف ہیں. لیکن سر میں آپ کی طرف یہ سوال کرتے ہوئے کہ آپ ایک فورم یوتھ فورم فار کشمیر اور اس کے چیئرمین ہونے کے ناطے سے کیا میڈیا نے کبھی آپ کو اپروچ کیا ہے کہ اچھا یہ ایک نیشنل کاز ہے یا نیشنل انٹرسٹ ہے، ہم اگر آپ کی یوتھ اتنے بچے یہ ماشاءاللہ یہاں پہ موجود اور بے شمار اور ہیں جو کہ آپ کے ممبرز ہیں، اگر یہ کوئی اس طرح کی چیز ہے یا پھر یہ بلیک ڈے ہے ہسٹری کا اور 27 تو ہم اس پہ پروگرام یا بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ آئیں ریپرزینٹ کریں اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ میں تھوڑا سا پہلے ایک تو یہ ہے کہ ہمارا فورم بھی بڑا ریسنٹلی ہم نے آرگنائز کیا ہے، جسٹ فار لاسٹ 2-3 منتھس ہم نے اس پہ جو پراپر ہم نے اس کو جو لانچنگ کی ہے. اس حوالے سے تو میڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی انٹریکشن اس طرح کا نہیں ہوگا. دوسری جو بات بیسیکلی یوتھ کے حوالے سے ہے، ہم نے یوتھ کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. بیسیکلی اس میں یہی تھا کہ ہم کشمیر ایشو کو یوتھ کے اندر آئی تھنک اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمارے ساتھ ایک بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم کشمیر کو بھولتے جا رہے ہیں. بالکل جو ہم تھوڑی کافی دیر سے ہم نے ڈسکس کر جی ایگزیکٹلی باوجود اس میں دیکھیں پولیٹیکل جو اس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی بھی کچھ ظاہر ہے رسپانسبلٹیز ہیں. پھر جو لوگ آلریڈی وہاں پہ انڈیجنس تحریک چل رہی ہے، دیکھیں اس کو آپ اگر آپ اس کو فزیکلی فائنینشلی یا کسی اور حساب سے سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں، بٹ مورلی یا میڈیا کے اوپر یا آپ کی پورے سارے تھیٹر میں آپ دیکھیں کسی سیکٹر سے بھی آپ کو سپورٹ نہیں ملتی. اچھا. اور اس سپورٹ کو جب تک وہ آپ کو سپورٹ نہیں ملتی، آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو سپورٹ ملتی رہی ہے، اس پہ کام ہوتا رہا ہے. کشمیریوں نے بھی یہ تحریک پچھلے 65 سال سے چلائی ہے، قربانیاں دی ہیں. میڈیا کا بڑا یہ ایک بڑا فیکٹر ہے کہ اس کی وجہ سے نگلیکٹ کر رہا ہے میڈیا کشمیر کو، اور اس میں پرابلی وار آن ٹیرر بھی میں بھی ایک ریزن ہو جس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ نگلیکٹڈ اس میں چلا گیا ہوا. بالکل صحیح. اچھا، ہم ایک بریک کے لیے رکنے کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. اتنے ماشاءاللہ پیارے پیارے سے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، یوتھ، یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ کمٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اس کاز کے ساتھ کہ جو تکلیفیں، اذیتیں، ظلم روا رکھا جا رہا ہے کشمیر کے نوجوانوں، بچوں، عورتوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس ظلم کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو. میں چاہوں گی آپ لوگوں کے کامنٹس اور سوال جو ہیں وہ بھی ہم شامل کریں، لیکن اس سے پہلے ایک بریک. خوش آمدید اور صبح بخیر. 27 اکتوبر کشمیر کی تاریخ میں ایک یوم سیاہ کی حیثیت جس دن کے انڈین افواج نے قبضہ کیا تھا، اور اس تسلط کا اور اس قبضے کا سلسلہ جو ہے وہ آج تک جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے واقعات ہیں جیسے آپ سن رہے ہیں، مسلسل سرحدوں پہ ہماری جو ہے وہ ایک طرح سے جھڑپیں کا سلسلہ جاری ہے، مسلسل بلا اشتعال فائرنگ جو ہے وہ کی جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا ان کا جو ہے پاکستان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے. میں اس بارے میں تابش یہ جو پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا ہے، پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ آپ LOC پہ لگا لیں اپنے ریپرزینٹیٹیوز اور دیکھ لیں کون کیا کر رہا ہے، اور انڈیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ذمہ داری پھر پاکستان کے اوپر ہے کہ پاکستانی سب کچھ کر رہا ہے. بالکل. اصل میں کیرن کے اوپر آرمی چیف پاکستان کے جنرل کیانی صاحب نے بیان دیا تھا جو ان کے کاؤنٹر میں تھا کہ جی انفارچونیٹ اور کیا کہتے ہیں اور ایک پرووکیٹو قسم کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، اور اگر انڈیا چاہے
تو ہم UN کے آبزرورس آ کے یہاں پہ مانیٹر کریں. تو جس کو انڈیا ہمیشہ سے یہ کہتا ہے جی بائیلیٹرل ایشو ہے, وی کین ناٹ انکلوڈ اینی ون ان دس. بائیلیٹرل ایشوز کا کیا چکر ہے سردار صاحب؟ یہ کشمیر میں بھی ہم سنتے ہیں بائیلیٹرل ایشو ہے جی, تیسرا بندہ نہ آئے بیچ میں. نہیں دیکھیں, اس میں بیسکلی دو چیزیں ہیں سمجھ میں. ایک تو پہلا یہ ہے کہ UN ریزولوشن کیا ہے. 1949 میں جو یونائٹڈ نیشن میں ریزولوشن پاس ہوا ہے, اس میں بیسکلی کشمیریز کو یہ حق دیا گیا تھا کہ استصواب رائے ہو, بالکل پلیبسائٹ, رائے شماری کے ذریعے سے. جی بالکل ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں کہ کشمیر وار کے بعد انڈیا یونائٹڈ نیشن میں گیا ہے, پاکستان ڈنٹ گو ٹو یونائٹڈ نیشن. جو پہلی ریکویسٹ تھی اٹ واز فرام انڈین سائڈ, اور اس پہ بڑا کلیئر UN ریزولوشن آیا ہوا ہے, اس پہ پلیبسائٹ ہے. جی پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اگر مہاتما گاندھی کی سٹیٹمنٹ دیکھیں, اس کے اوپر جواہر لال نہرو کی سٹیٹمنٹ دیکھیں, بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ ہے, ان میں بھی آپ کے پاس ہوں شاید, وہ بڑا کلیئر ہے کہ ول گو اپ اکارڈنگ ٹو دی UN ریزولوشن. بائیلیٹرلزم انفیکٹ میں جو ذاتی طور پر جو میں سمجھتا ہوں, یہ 71 کے بعد جب شملہ ایگریمنٹ ہوا ہے, شملہ ایگریمنٹ میں بیسیکلی آئی تھنک پاکستان واز ویکر جو فیکٹ ہے, اور اس پہ شملہ ایگریمنٹ میں یہ اس کو بائیلیٹرلزم پہ لے آئے. ٹھیک ہے, لیکن کشمیر تو شملہ ایکارڈ کا حصہ ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس میں کلیئرفائی, اصل میں یہ ہے کہ انڈیا کو ابھی, چونکہ انڈیا کا بیسک انٹرسٹ یہ تھا کہ UN چارٹر سے یہ ڈاؤن ہو, بائیلیٹرلی ہم اس کو ایک ایشو بنائیں. ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے اتنے عرصے سے بائیلیٹرلزم پہ بات نہیں ہوتی ہے. جب بھی انڈیا کشمیر کے بارے میں بات ہوتی ہے, دی ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ایلس. ٹریڈ کے بارے میں بات کریں گے, وہ ٹیررزم کے بارے میں بات کریں گے, وہ باقی مداخلت کے بارے میں بات کریں گے. بائیلیٹرلزم پہ ان کا اصل میں ان کو فائدہ یہ ہے کہ یہ کسی فورم پہ ڈسکس نہیں ہوتا, آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے, اس پہ وہ آتے نہیں ہیں. جب یہ UN ریزولوشن پہ تھا, جب یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ تھا, وہاں پہ تو بیسیکلی وہاں پہ آپ کو پریشر ہوتا ہے. بالکل صحیح, لیکن میں سر آپ سے جاننا چاہوں گی یہ کہ اب اس مسئلے کا حل کیا نکلے گا؟ کشمیر کا مسئلہ انڈیا ماننے, مسئلہ ہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, حل تو اس کا جو ہے وہ نکالنا ایک دور کی بات ہے. کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر ایشیا میں امن ممکن نہیں, اور اس امن کو حاصل کرنے کے لیے جو کہ اس وقت خواہش نہ صرف ہماری بہت زیادہ خواہش ہے, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کہیں بھی دنیا میں ظلم نہ, اور خاص طور پہ کشمیر کے عوام کو اس ظلم کا جس کا نتیجہ ان کا شکار کیا کیا جانا چاہیے اور کیا ہوگا. لیکن اس سے پہلے ایک سوال جو کہ میں اس وقت کرنا چاہوں گی اپنے مہمان سے جو مجھے جوائن کیا ہے, ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. جی وعلیکم السلام. ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں کہ سارے حالات و واقعات کس طرف لیڈ کر رہے ہیں, کشمیر کو بیک برنر پہ ڈالنا یا پھر کشمیر کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہ ہونا, پاکستان کو ایپی سینٹر آف ٹیررزم کہنا, اور اس کے ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول پہ مسلسل یہ سرحدی جھڑپیں جو ہیں جو اس سال سب سے زیادہ ہیں پچھلے 8 سالوں کے دوران, یہ کیا انڈیکیٹ کر رہی ہیں اور آپ کیا اینالائز کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں انڈیا کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ 2014 وڈرال جو ہے اس میں جیسے امریکہ بھی سپورٹ کر رہا ہے انڈیا کو, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, یہ اگر آپ پوری ہسٹری ٹریک کریں تو ایک انڈیا کا بڑا کنسسٹنٹ بیہیویئر ہے اس ایشو کے اوپر. میں یہ دیکھتا ہوں کہ انڈیا جو بارہا پاکستان کے خلاف جارحیت کا مظاہرہ کرتا ہے, اور آپ نے دیکھا اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ نے جو آپ کے انٹرسٹ ہیں ان کا دفاع نہیں کیا. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی باتیں ہو چکی ہیں, مثلا کشمیر تو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا کہ UN ریزولوشن ہے اس کے اوپر, اور وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں کہ ریزولوشن کے ہوتے ہوئے بھی وہ کشمیر کا مسئلہ اس ریزولوشن کے مطابق نہ صرف یہ کہ حل ہی نہیں کرنا چاہتا, بلکہ وہ کہتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا ٹوٹ ہنگ ہے. ابھی آپ نے پرائم منسٹر منموہن کو دیکھا کہ انہوں نے UN اسمبلی کے سیشن میں باقاعدہ کہا کہ جی ایپی سینٹر پاکستان ہے, کشمیر کے بارے میں بات ہو سکتی ہے, مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مد نظر رکھا جائے کہ کشمیر بھارت کا ٹوٹا ہے. بالکل. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایشوز ہیں, مثلا کشمیر سے آپ سٹارٹ کریں, ابھی لیٹلی انہوں نے آپ کے پانی پہ قبضہ کر لیا, اس سے پہلے سیاچین کا ایشو ہے. اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کو اتنا انڈر پریشر کیا جائے ورلڈ کمیونٹی کے سامنے کہ پاکستان ان مسائل پہ بات کرنا چھوڑ دے. اور میں نے بات کی کہ 1 by 1 آپ کے جو مفادات ہیں ان کے اوپر آپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کمپرومائز ہوتا رہا ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر آپ آواز نہ اٹھائیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اوباما صاحب کے ساتھ جو بات چیت ہے اس میں بھی کوئی اتنا سٹانس نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان اپنے ان نیشنل انٹرسٹ کو اس طرح سے اجاگر کرنا ایک اور بات ہے, لیکن ایمفیسائز کرنا ان کے سولوشن کی طرف. 2014 جو وڈرال ہے اس کے پرسپیکٹو میں اسٹریٹجیکلی, جیسے طلعت صاحب نے بھی فرمایا سر نے کہ جو امریکہ کا انٹرسٹ ہے اسٹرانگ انڈیا, تو پاکستان کا آپ اس صورتحال میں انالیسز آپ کا کیا کہہ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بالکل, امریکن انٹرسٹ تو اسٹرانگ انڈیا ہے. انڈیا کو وہ اس ریجن میں ایک ریجنل پاور کا جو ہے وہ سٹیٹس دینا چاہتے ہیں. افغانستان میں انڈیا کا ایک میجر رول تو ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں.
تو امریکہ سے جو ہیلپ آپ کوئی سوچ رہے ہیں کہ انڈیا کے خلاف کوئی بات، انہوں نے کلیئرلی کہا کہ یہ ان کا بائی لیٹرل ایشو ہے، مگر وہ ورلڈ کمیونٹی کے سامنے آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ آپ کو دہشت گردی ملوث کر رہے ہیں، اور جو دہشت گردی وہ خود کرواتے ہیں وہ بھی نام پاکستان پہ ڈالا جاتا ہے. ابھی جو لیٹلی ان کا آپس میں بات چیت ہوئی پریزیڈنٹ اوباما کی اور پرائم منسٹر نواز شریف کی، اس میں بھی انہوں نے بامبے کے اٹیک کا ذکر کر دیا کہ جی بامبے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی انوالومنٹ ہے، یعنی ہم وہاں بات کرنے گئے ہیں اپنے مسائل کی، ہم وہاں بات کرنے گئے ہیں اپنے ڈائلاگ کو ریزیوم کرنے کی، اور پرائرٹیز دیکھیے امریکن پریزیڈنٹ کی، ان کی پرائرٹی میں ڈاکٹر افریدی شامل ہے کہ اس کو رہا کر دیا جائے، اور ان کی پرائرٹی میں انڈیا کا انٹرسٹ شامل ہے. تو یہ تو ظاہر ہو گیا کہ امریکہ سے کسی قسم کی آپ ہیلپ کی امید نہ رکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں سولوشن اس کا ایک ہی ہے کہ پاکستان اندرون خانہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرے، اپنے پاؤں پہ آپ کھڑے ہو جائیں، کسی سے کوئی امید نہ رکھیں، اور جب آپ اسٹرانگ ہوں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی آواز میں وزن ہوگا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی آپ کے اوپر ایگریشن کر سکتا. یہ ہے باٹم لائن. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کوئی کسی قسم کا سولوشن نہ تو ورلڈ کمیونٹی سے آنے والا ہے، نہ انڈیا کے بیہیویئر سے آنے والا ہے، اور نہ ہی امریکن جو ہیں وہ آپ کو اس قسم کی کوئی ہیلپ کرنے کو تیار. بہت شکریہ، آپ ساتھ رہے. یہ سولوشن تو انہوں نے بتایا، لیکن یہ تو اچانک سے ہونے والی کوئی بات تو نہیں ہے، جبکہ مسائل جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ حل طلب ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا فوری طور پر کم از کم کوئی ایک حل جو ہے وہ نکالا جائے. کشمیر کے مسئلے کا حل کیسے ہوگا، کیا ہوگا، آپ کی کیا تجاویز ہیں؟ اور احمد میں چاہوں گی آپ کی انپٹ بھی اس میں آئے کہ کیا کیا جانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کشمیر کا یہ جو مسئلہ ہے جو ایک مسلسل فلیش پوائنٹ ہے اور ٹریگر کر سکتا ہے کسی بھی وقت، دونوں ممالک جو ہیں وہ کسی، اب ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، وہ ایسی جنگ میں آ سکتے ہیں جس کا نتیجہ سوائے تباہی اور بربادی کا اور کچھ شاید نہ ہو. تو کیسے اسے بچا جا سکتا ہے، اور کیسے ہم ایک ایسے ہمسائے کو جو نادانستگی میں ایک ایسی چیز کو نادانستگی تو نہیں ہے، جان بوجھ کے ایک ایسی چیز کو چھیڑ رہا ہے جس کا نتیجہ شاید بہت زیادہ تباہی ہے. سر میں جاننا چاہوں گی کہ اس میں آپ کی کیا ریکمنڈیشن. ایک بریک کی اگر اجازت دیں، سو بریک سے واپس آنے کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے. آپ کے ذہن میں شاید ہو کہ یو ایس ڈیفنس سیکرٹری چک ہیگل نے جو کہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ فائنانس کرتا رہا پاکستان کے اندر پرابلمز کو افغانستان کو استعمال کرتے ہوئے. ابھی ریسنٹلی انڈیا کے ایکس آرمی چیف وی کے سنگھ کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، جو کہ ان کے خلاف ایک جو انویسٹیگیشنز کی جا رہی تھی ڈی جی ملٹری آپریشنز کی، اس میں انہوں نے کنفیس کیا ہے کہ ہاں ہم بلوچستان میں جو سیپریٹسٹ ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں، ہاں ہم نے کشمیری رہنماؤں کی خاموشی بھی خریدی ہے تاکہ پاکستان کے اندر انتشار اور بدامنی اور جو معاملات ہیں وہ پھیلائے جائیں، لیکن ہم اس کا تذکرہ کہیں نہیں سنتے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک انٹرویو سیشن کیا تھا اور یہی سوال میں نے ایک سیپریٹسٹ اسی طرح کیا، سینٹیمنٹس یا نیشنل سینٹیمنٹس رکھنے والے ایک بلوچستان کی شخصیت سے پوچھا تھا، بہرام بگٹی سے. تو انہوں نے کیا مجھے جواب دیا تھا، ذرا بہرام سے ذرا سن لیجیے. یو ایس سیکرٹری آف ڈیفنس جو ہے چک ہیگل، ان کی بڑی وہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں اور انڈیا جو ہے وہ سارا اپنا مینیپولیٹ کر رہا ہے اور اس کے تھرو بلوچستان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ چیزیں تو کوئی پاکستانی اینالسٹ یا پاکستان کا بندہ نہیں کہہ رہا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ اس طرح سے ہو رہا ہے یہاں پر، یہ سب چیزیں ایسے کی جا رہی ہیں. دیکھیں ایک سٹیٹمنٹ پر اگر آپ رکے رہیں تو پھر دنیا ہر جگہ سے یہ انالیسز ہے، لیکن پروفز بھی لائیں نا. دیکھیں انالیسز کیا ہوتا ہے، 5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایک ٹیبل کے اوپر اور اپنی سوچ لگا کر، اور تھنک ٹینکس جن کو بولتے ہیں وہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن ہم بول رہے ہیں ہارڈ فیکٹس ہوں، ادھر ہارڈ فیکٹس دیں، عوام کے سامنے لائیں. چلے انڈیا ملوث ہے، امریکہ ملوث ہے، چین ملوث ہے، کوئی بھی ملوث ہو سکتا ہے، فیکٹس لائیں. دیکھیں پریڈکشن اینالسٹ اس پر تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. اب وہ چیز کو اٹھا کر اگر فار ایگزامپل آپ کورٹ میں چلے جائیں اور آپ بولے میرے خیال میں یہ آدمی نے یہ کرائم کیا ہے اور میں نے اینالائز کیا ہے، اس کا کچھ نہیں ہے. کورٹس بھی آپ کو بولتے ہیں آپ پروفز لائیں. بالکل صحیح. سو جناب آپ پروفز لائیں. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ایکس آرمی چیف کی، یہ پروف نہیں ہے کہ ہاں ہم سٹیٹ وہ کرتے رہے. پاکستان کو بھی مطالبہ کرنا چاہیے کہ ذرا آپ اپنے ایکس آرمی چیف کو بھی ہمارے حوالے کریں جو ہمارے ہاں پہ اتنی بدامنی اور بدنظمی جو پھیلاتے رہے. یہ تمام باتیں جو ہیں سر، کیا حل ہے مسئلہ کشمیر کا؟ کیا حل ہے کہ ہم اچھے ہمسایوں کی طرح رہ سکیں؟ ہمارا یہ جو ایک دیرینہ اور ابدی مسئلہ ہے جہاں ہم نے اتنے لوگوں کے اوپر ظلم کا سلسلہ اپنی 8 لاکھ فوجوں کے سر پہ رکھا ہوا ہے، یہ ختم ہو. جی ایک تو پہلے میرے خیال میں یہ بڑا ضروری ہے کہ کشمیری خود جو انڈین ہیلڈ کشمیر ہے اس کے لوگ متحد ہوں، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں میرے خیال میں ایک ہی پلیٹ فارم سے اور ایک ہی آواز بلند کریں. سب سے بڑا جو وہ فائدہ اس سے اٹھاتے ہیں کہ وہ ڈیوائیڈڈ ہیں،
تو میری ان کو ایک طریقے سے میسج ہے کہ وہ ایک تو متحد ہوں اور اس سے ان کی جو ریزسٹنس ہے اس میں بڑی جان آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت زمانہ ایسا ہے جب ہم تمام معاملات سوائے سیاسی راستے کے اور کوئی راستہ اور اختیار نہیں کر سکتے. اور جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ہم نیوکلیئر پاورز ہیں, ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سیاسی طریقے سے ایک تو خیر ہم اپنے کشمیر میں اور اپنی یوتھ میں یہ عزم اور وہ دکھائیں اور جذبہ دکھائیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور ان کی جو تکالیف ہیں ہم وہ دنیا تک پہنچائیں گے. اور یہ صرف آفیشیل لیول پر بھی ہو اور نان آفیشیل لیول پر بھی یہ آواز نان آفیشیل لیولز پہ آپ آگے اسد صاحب مجھے بتائیے گا کہ وائی ایف کے پلیٹ فارم سے کیا ہونے جا رہا ہے 27 اکتوبر یوم سیاہ پہ کیا ایسا ہوگا جس میں ہم سب پارٹیسپیٹ کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں ہم. میں ایک تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں جتنے لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں اسلام آباد میں ہمیں جوائن کریں. ہمارا ایک پیسفل ہم ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسمال لٹل ریلی اور وہ جسٹ ایک ہم میسج دینا چاہتے ہیں انٹرنیشنلی ہم ایک میسج دینا چاہتے ہیں اور اسپیشلی اکراس ایل او سی ہمارے جو کشمیری بھائی وہاں پہ ان کو ہم میسج دینا چاہتے ہیں کہ وی آر ود دیم اور یوتھ ان کے ساتھ ہے اور یوتھ اس سارے میسج کو پوری دنیا پہ پھیلانا چاہتی ہے. ہم اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح, یوتھ ہمارے ساتھ ہے. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہوں جو آپ جلدی وہ اپنے کامنٹس. میرا نام سعدیہ ہے اور میں نے ابھی ایم ایس آئی کیا اور ریسنٹلی آئی ایم ورکنگ ود وائی ایف کے. بیسکلی میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں جو کشمیری یوتھ کے جو سینٹیمنٹس ہیں پاکستانی یوتھ اور پاکستانی گورنمنٹ ہم اسے اگنور کیے جا رہے ہیں. 9/11 کے بعد ہم نے اپنی پوری کشمیر پالیسی چینج کر دی, ہم نے بیک برنر پہ ڈال دیا اسے. اور یہ وہ ٹائم تھا جب کشمیری یوتھ اٹھ کے کھڑی ہوئی, جب انہوں نے وہ وائلنٹ ان کی جو اسٹرگل تھی انہوں نے چھوڑی پاکستان پہ ٹرسٹ کر کے کہ ٹھیک ہے ہم آگے آتے ہیں, ہم پیسفلی سب کچھ کرتے ہیں. اینڈ یہ وہ ٹائم ہے جب پاکستان انہیں اس حالت میں چھوڑ کے پیچھے ہٹ چکا ہے. تو کشمیری یوتھ کیا سوچتی ہوگی ہمارے بارے میں, کیا سوچتی ہوگی, ہمیں دوبارہ اس کو ہمیں احساس دلانا ہے. اپنی ٹویٹس, اپنے فیس بک, اپنے جتنے سوشل میڈیا وہ ہیں اس کے ذریعے سے وائس کرتے ہوئے کہ ہم سینسٹیو ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ وہاں پہ ظلم نہ کیا جائے. جی میرا نام آریہ ہے اور میں والنٹیئر ہوں وائی ایف کے لیے اور فری لانس رائٹر بھی ہوں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی جان صاحب نے پروگرام کے ساتھ میں بات کی کہ مغربی ممالک جو ہیں مفادات کا شکار ہو گئے ہیں اس لیے بات نہیں کرتے. میرا خیال ہے مسلم امہ بھی ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے کشمیر کے اوپر, اس میں بھی لابنگ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پاکستان کی ویکنیس ہے اس کو آپ ختم کریں اور وہاں بھی رائے عامہ اس سلسلے میں ہموار کریں. اور سیکنڈلی میں نے یہ الیکشن میں نوٹ کیا کہ ادر دین دا سیکولر پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے بھی کشمیر کے مسئلے کو بیک برنر پہ ڈال دیا ہے. اگر اس طرح بیک برنر پہ نہیں ڈالا تو اس طرح سے آج نہیں بات کریں کشمیر پہ جیسے وہ 90s میں کرتی تھی. تو میرے خیال میں مذہبی جماعتوں کو بھی دوبارہ سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی مصلحت کا شکار تو نہیں. بالکل صحیح. یہ جو باوجود سارا کچھ ہو رہا ہے اس سب سے قطع نظر رہتے ہوئے اگر کسی ایک انسان پہ ظلم ہوتا ہے تو تمام انسانیت پہ ظلم ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کشمیر کی عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے UN کی ریزولوشن کے مطابق اپنی زندگی کا, اپنی تقدیر کا, اپنے ملک کا فیصلہ کر سکیں. یہ حق انہیں جلد از جلد ملنا چاہیے. اس کو کوئی بھی انسان, کوئی بھی پاکستانی ڈینائی نہیں کر سکتا اور نہ ہم کریں گے. یوم سیاہ جو کہ 27 اکتوبر ہے, ہمیں عہد کرتے ہیں اور کریں گے کہ ہم ہمیشہ اپنی کشمیری بہن بھائیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے. بھلے آپ ٹویٹ کے ذریعے سے کریں, فیس بک پہ کسی میسج کے ذریعے سے کریں, وائی ایف کے یا کسی اور ریلی, کسی اور ذریعے سے آپ اظہار کریں. اپنے ان سینٹیمنٹس کا اظہار ضروری ہے کیونکہ آپ نہیں بولیں گے تو وہ بولتے رہیں گے جن کے مفادات کچھ اور ہیں. اپنا رکھیے گا خیال. چاہوں گی اجازت اسی دعا کے ساتھ آپ کی ہر صبح خوشگوار اور ہر خوشگوار صبح کا انجام بخیر ہو.